بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله بسم اللہ الرحمن الرحیم بیداں کے آدمی را قوت مدرکہ کے منتقش میں گردد در وے صور اشیاء چنانکہ در آئینہ لیکن در آئینہ حاصل نہ شود مگر صور محسوسات و در قوت مدرکہ انسانی حاصل شود صور محسوسات و معقولات تڑک کبرا شروع ہو گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھا جی یہ تیسرا رسالہ ہے منطق فارسی میں، اس کا نام ہے کبرا، یہ بھی حضرت میر سید شریف جرجانی علیہ رحمہ کی تصنیف ہے۔ تو آپ کی ولادت اور وصال پہلے لکھوائی، مزید آپ کا تعارف اگلی کسی کتاب میں ہے، یہاں تینوں کتابوں میں اتنی کافی ہے۔ تو یہ بھی کن کا لکھا ہوا رسالہ ہے؟ حضرت میر سید شریف جرجانی۔ تو ان رسالوں کی مناسبت یہی ہے کہ جب دلیل چلتی ہے تو اس میں ایک صغرا ہوتا ہے، کبرا ہوتا ہے، ان میں ایک شے ہوتی ہے جس کا دونوں کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، اس کو حدیوست کہتے ہیں۔ اسی مناسبت سے ان تین رسالوں کا نام رکھا ہے کیا؟ مطلب ہے صغرا کبرا، گل سمجھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ سناؤ بطور جڑا پیچھے پڑے کنی والی ترجمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ رحمان رحیم کے نام کی مدد کے ساتھ شروع کرتا ہوں۔ ہاں، تو یہاں بھی آپ وہ 3-4 سوال جواب کر سکتے ہیں کہ یہ منطق کی کتاب ہے تو انہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ کتاب کو کیوں شروع کی ہے؟ تو وہی جواب ہے قرآن پاک کی اتباع کے لیے، سنت پاک پر عمل کرنے کے لیے، سلف صالحین کی اقتداء کرنے کے لیے۔ بات سمجھیے؟ وہ اب یہاں کر سکتے ہیں جی۔ آگے پڑھو جی۔ بیداں کے آدمی را قوت مدرکہ کے منتقش میں گردد در وے صور اشیاء چنانکہ در آئینہ لیکن۔ بس اچھا جی، مسئلہ نمبر مڈو شڈو شروع ہے، کیونکہ وہ تیسری کتاب ہے تو ایک ہی بزرگوں کی لکھی ہوئی ہیں تو انہوں نے ایک نئے انداز سے سمجھانے کی کوشش کی ہے جی۔ فرماتے ہیں بیٹا جی پہلی بات تو آپ یہ سمجھیں کہ اللہ رب کریم نے
مہربانی فرمائی ہے کہ ہر آدمی کو ایک قوت، طاقت، نعمت عطا فرمائی ہے جو کہ ادراک کرنے والی ہے، جو کہ جاننے والی ہے۔ جس شے کا پتہ نہیں اس شے کا وہ جان سکتی ہے، ایسی نعمت اللہ نے عطا فرمائی ہے۔ اس کا نام ہے قوت مدرکہ۔ کیا نام ہے؟ ادراک کرنے والی، جاننے والی قوت۔ تو اللہ نے ہر آدمی کو ایک قوت عطا فرمائی ہے جو ادراک کرنے والی ہے۔ تو وہ جو قوت ہے نا، اس کے اندر اشیاء کی صورتیں منقش ہوتی ہیں، اس کے اندر اشیاء کی صورتیں یہ بالکل مڈو الف با تا تو شروع کیتا ہے بھی بندیا تو اپنے آپ نو دھیان فرما نہ ذرا بھی اللہ تعالی نے بھئی کہتے ہیں بیٹا دیکھیں کہ آپ ذرا دھیان اپنے دماغ میں زور دیں، تیرے دماغ وچ ابے دی تصویر ہے جی ہیگی ہے، اماں دی تصویر سامنے آوے تو کیا آکھے دا او اماں دی ہے، تو کہتے ہیں ذرا دھیان دو نا اپنے دماغ میں، اپنے اندر، تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ ہمارے اندر اللہ نے قوت رکھی ہے جو ادراک کرتی ہے، جو ادراک کرتی ہے۔ اس قوت میں اشیاء کی صورتیں منقش ہوتی ہیں، اس قوت میں اشیاء کی صورتیں منقش ہوتی ہیں۔ سمجھانے کے لیے ایک مثال دی ہے کہ بے خارج میں دیکھو، آپ کے پاس اگر آئینہ ہے، شیشہ ہے، تو جو چیز بھی شیشے کے سامنے آپ کریں گے شیشے کے اندر اس کی تصویر چلی جاتی ہے جی کہ نہیں۔ تو سمجھانے کے لیے ایک خارجی مثال دی ہے۔ ایسے ہی اللہ نے بندے کو ایک طاقت دی ہے، جو شے اس کے سامنے آتی جاتی ہے اس کی تصویر اس میں چلی جاتی ہے جی۔ یہ بات سچ ہے کہ نہیں جی؟ کیا بلا آنکھوں نا، اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک قوت دی ہے جو ادراک کرتی ہے، تو اشیاء کی صورتیں اس میں منقش ہوتی ہیں، اشیاء کی صورتیں اس میں منقش ہوتی ہیں۔ مثال دی ہے جس طرح آئینے میں صورتیں کہ کوئی نہیں سامنے کرتے جائیں تو وہ تصویریں اس میں آتی رہتی ہیں جی۔ اسی طرح انسان کے ذہن میں اللہ نے انسان کو ایک طاقت دی ہے، اس کے سامنے جو آتا ہے اس کی تصویر اس میں نقش ہو جاتی ہے۔ فرق یہ ہے کہ شیشے کے سامنے سے جب شے ہٹتی ہے تو تصویر بھی ختم ہو جاتی ہے، لیکن یہ جو قوت اللہ نے دی ہے یہ ایسی با کمال ہے، تو ایک مرتبہ تصویر آ جائے تو پھر وہ اس میں محفوظ رہ جاتی ہے کہ کوئی نہیں، پیچھے چلی جاتی ہے، پھر جس توجہ کرو تو ٹپ کے سامنے آ جاتی ہے۔ تو پہلا مسئلہ کیا بیان کیا ہے کہ اللہ تعالی نے ہر آدمی کو ایک طاقت دی ہے جو ادراک کرتی ہے، تو اسم فعل کیا بنا؟ مدرکہ۔ سمجھائیے، اسی کو نفس ناطقہ بھی کہتے ہیں۔ کیا؟ ذہن، عقل، ذہن، عقل، نفس ناطقہ اور قوت مدرکہ۔ تو اشیاء کی صورتیں اس میں جس طرح کے آئینے میں ہوتی ہیں، جس طرح کے یعنی پہلے یہ بات آپ کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ یہ جو کچھ آپ کے دماغ میں جا رہا ہے یہ کوئی ہنگامی چیز نہیں ہے، یہ باقاعدہ اللہ نے ایک نعمت دی ہے اور ایک نظام ہے، اس کے تحت یہ سارا نظام ہو رہا ہے جی۔ جان کے آدمی کے لیے ایک قوت ہے مدرکہ، ادراک کرنے والی، جاننے والی کہ منتقش ہوتی ہیں اس قوت میں اشیاء کی صورتیں، جیسا کہ آئینے میں۔ چلو جی۔ جان کے آدمی کے لیے ایک قوت مدرکہ کہ منتقش ہوتی ہیں اس میں اشیاء کی صورتیں، جیسا کہ آئینے میں۔ جان کے آدمی کے لیے ایک قوت ہے مدرکہ کہ منتقش
ہوتی ہیں اس میں اشیاء کی صورتیں جیسا کہ آئینے میں، لیکن دا آئینہ حاصل نہ شود مگر سوار محسوسات و در قوت مدرکہ انسانی حاصل شود اگے سوار محسوسات و معقولات. بس ایک لفظ ہے محسوس. کیا لفظ ہے؟ ایک لفظ ہے معقول. ان کے جمع مؤنث سالم کیا بنے گی؟ اے گل ہے جی، محسوسات اور محسوسات کون ہوتے ہیں، معقولات کون ہوتے ہیں، وہ آگے وضاحت آ رہی ہے. بات سمجھیا؟ اب یہ لفظ دو سمجھنے کے بعد سمجھیں. لیکن سے مصنف علیہ الرحمہ فرق بیان کرتے ہیں. کیا ہے لیکن سے فرق؟ یہ ہے آئینے میں اور قوت مدرکہ میں. کس میں؟ آئینے کے اندر صرف محسوسات کی صورتیں آتی ہیں اور قوت مدرکہ انسانی جو ہے اس میں محسوسات اور معقولات دونوں کی صورتیں آتی ہیں. باقی محسوسات کی ہندے نے، معقولات کی ہندے نے، اگلیاں دو لینا بچ آ رہے ہیں. گل سمجھیا؟ لیکن سے مصنف علیہ الرحمہ آئینے میں اور قوت مدرکہ میں فرق بیان کرتے ہیں. کیا کہ جی؟ لیکن سے آئینے میں اور قوت مدرکہ میں فرق بیان کرتے ہیں کہ آئینے میں صرف صورتیں حاصل ہوتی ہیں اور قوت مدرکہ میں محسوسات کی بھی صورتیں حاصل ہوتی ہیں، معقولات کی بھی صورتیں حاصل ہوتی ہیں. جی لیکن سے مصنف علیہ الرحمہ آئینے میں اور قوت مدرکہ میں فرق بیان کرتے ہیں. آئینے میں محسوسات کی صورتیں حاصل ہوتی ہیں، آئینے میں صرف محسوسات کی صورتیں حاصل ہوتی ہیں، لیکن قوت مدرکہ میں محسوسات کی صورتیں اور معقولات کی بھی صورتیں حاصل ہوتی ہیں. محسوسات کی بھی صورتیں حاصل ہوتی ہیں اور معقولات کی بھی صورتیں حاصل ہوتی ہیں. ہاں جی. لیکن سے مصنف علیہ الرحمہ آئینے میں اور قوت مدرکہ میں فرق بیان کرتے ہیں کہ آئینے میں صرف محسوسات کی صورتیں حاصل ہوتی ہیں اور قوت مدرکہ میں محسوسات اور معقولات دونوں کی صورتیں حاصل ہوتی ہیں. لیکن آئینے میں حاصل نہیں ہوتی مگر محسوسات کی صورتیں اور قوت مدرکہ انسانی میں اور ذہن، عقل، نفس ناطقہ اور جاننے والی قوت مختلف نام ہے جی. سمجھائیے؟ اور قوت مدرکہ انسانی میں حاصل ہوتی ہیں محسوسات کی صورتیں اور معقولات کی صورتیں. جی لیکن آئینے میں حاصل نہیں ہوتی مگر محسوسات کی صورتیں جی اور قوت مدرکہ انسانی میں حاصل ہوتی ہیں محسوسات کی صورتیں اور معقولات کی صورتیں. لیکن آئینے میں حاصل نہیں ہوتی مگر محسوسات کی صورتیں اور قوت مدرکہ انسانی میں حاصل ہوتی ہیں محسوسات کی صورتیں اور معقولات کی صورتیں. اور محسوسات کے بیقے از حواس پنجگانہ کے باصرہ و سامعہ و شامہ و ذائقہ و لامسہ از مدرک شود و معقولات کے بائیہا مدرک نہ شود. بس پچھلے سبق پچھلا جو کچھ پڑھا ہے نا آپ نے، اس میں دو لفظ آ گئے، ایک آ گیا محسوس اور ایک آ گیا معقول. کہ آئینے میں صرف محسوس کی صورتیں آتی ہیں اور قوت مدرکہ میں محسوسات کی صورتیں بھی آتی ہیں. اور اب جاننا یہ ضروری ہے کہ محسوس کون ہوتا ہے اور معقول کون ہوتا ہے. اب معقول، پھر ان کی صورتیں پتہ چل جائیں گی. سمجھیا؟ اب جاننا یہ ضروری ہو گیا کہ محسوس کون ہوتا ہے اور ایشا. بس ادھر دیکھ پہلو اے کیے عربی چن کہ نہیں باصرہ دیکھنے والی کہ کوئی نہیں. آ کیے
عربی جنوں کہندے نے سامع، کی آندے نے اے کیے یہ سونگدا ہے، کی ہے سونگنے والا، عربی دی بندی شامتن، سمجھے؟ اے زبان جن نے ان دے وچ ایک شے وے جن دے نال پتہ لگدا ہے امی ماڑی کی چینی دے جب زبان سڑی کی ماڑی، سمجھے؟ یا وہ جو قوت ہے نا ان دے اوتے لگی ہے، اس کو کہتے ہیں ذائقہ۔ کیا کہتے ہیں؟ اے سارے وجود دے اوتے یہ جی چمڑا ہے ان دے وچ اللہ نے شے رکھی ہے، ایتھے اس طرح کرنا تمہارے کیا کرنا پہ تو جی یہ جڑا انج کیتا ہے نا جی انج کیتا ہے یا ایتھے کر کیتا ہے کچھ جو ہے یہ ہے لامسہ۔ کیا ہے؟ لامسہ۔ اکھ، کن، نک تے ذائقہ تے آ جڑی قوت لامسہ سارے وجود وچ، انہاں دا نام ہی حواس خمسہ۔ کی نام ہے؟ حواس جمع حاساتن دی، حاسہ محسوس کرنے والا۔ یہ پانچ نے نا وہ لکھے نے کہڑے؟ باصرہ، سامعہ، شامہ، ذائقہ، لامسہ۔ باصرہ، سامعہ، شامہ، ذائقہ، لامسہ۔ ان کا کیا نام ہے؟ نال ایک لفظ لانا ہے، حواس خمسہ ظاہرہ۔ کی لفظ لانا ہے؟ ظاہری حواس خمسہ۔ ایویں اندر پانچ حواس نے، انہوں کہندے نے حواس خمسہ باطنہ۔ کہ کہندے نے وہ تے کونی آ جائے گی، انہوں نے نہ لینا ہے نہ کچھ، صرف ذہن چ رہے کہ بھی انج دے پانچ اندر اور بھی ہے نے جی۔ یہ ظاہری ہے کہ نہیں؟ ظاہر نے نا، ان کو کیا کہتے ہیں؟ حواس خمسہ۔ بھائی انسان دے وجود وچ ظاہرن پانچ شیاں نے جڑیاں دوجی شے نو کی کر دیاں نے؟ محسوس کر دیاں نے۔ گل سمجھیا؟ اکھ نال شے ویکھی دیے، کان نال آواز، تے نک نال، تے زبان نال، تے اے باقی مس کرنے والی پورے وجود وچ موجود ہے، سر تو پیراں تک جی۔ تا وقت ہے کہ کوئی شے سن ہو جائے تو پھر وہ اس وقت پٹھا جڑا وہ فی الحال چھٹی دے جاندہ ہے۔ انہاں پنجاں دی وضاحت پوری شرح کہہ دے چاہے گی کہ جہاں یہ مسئلہ آئے گا نا کہ علم حاصل کرنے کے بندے کے پاس کیا ذرائع ہیں، اللہ نے کون سے ذرائع دیے ہیں جن کے ذریعے بندہ علم حاصل کر سکتا ہے، تو ان میں بحث آئے گی کہ یہ پانچ حواس ہیں جو اللہ نے دیے ہیں، بندہ ان کے ذریعے علم حاصل کر سکتا ہے۔ پھر یہ کیا ہوتے ہیں، ان پر پوری وضاحت پورا صفحہ پر ہے، بڑی ماشاءاللہ تحقیق ہے، نال پھر شرح بھی دیے۔ تو یہ پانچ چیزیں سمجھ آ گئی ہیں، ان کو کیا کہتے ہیں؟ حواس خمسہ ظاہرہ۔ اکھ کے کر دیے، اے دیکھو غور فرماؤ، اکھ نال تساں ویکھیا کوئی شے اندر گئی کہ کوئی نہیں گئی؟ کان نال آواز سنی کوئی شے گئی؟ جس طرح نک نال سونگے تو کوئی شے محسوس ہوئی؟ زبان نال چکھیا تو کوئی؟ ایویں ہاتھ نال ایتھے ہاتھ لایا بھی پھٹی ڈاڈی ہے، روح نو ہاتھ لایا تے نرم ہے، سمجھ آئیے جی؟ اے ہڈی تے ہاتھ لایا تے ہمارا تیرا تو وجود لوہے طرح جی۔ یہ پتہ لگا کہ نہیں جی؟ یہ جو آنکھ سے دیکھا تو تصویر ذہن میں گئی، آواز سنی فوراً دماغ میں چلی گئی، ناک سے سونگا تو کوئی چیز دماغ میں، اور پھر زبان سے چکھا تو زبان دماغ میں ایک شے گئی کہ کوئی نہیں۔ اسی طرح ہاتھوں سے باقی وجود سے مس کیا تو کچھ تصویر گئی ہے نا ذہن میں کہ کوئی نہیں۔ وہ عقل ہے جو سب کچھ ہر چیز کو سمجھ رہا ہے جی، یہ وہ عقل نے فیصلہ کیتا ہے کی تو اے نرم ہے۔ تو یہ جو پانچ حواس ہیں، یہ جو ان کے ذریعے جو شے حاصل ہوتی ہے وہ تو ہوگی تصویر۔ جو ان کے ذریعے جو شے اندر گئی ہے وہ کیا ہے؟ تصویر۔ جس کی وہ تصویر ہے اس کو محسوس کہتے ہیں۔ اس کو کون؟ میں تینوں دیکھ رہا تو پورا محسوس ہے، تو بول رہے ہیں میں تیری آواز سن رہا، تیری آواز محسوس ہے۔
سامنے ایک خوشبو دی تو عطر دی شیشی رکھی ہے، تو جو خوشبو میں محسوس کی تھی وہ عطر کی ہے، محسوس ہے۔ زبان تے مرچاں رکھیاں نے تو میں نے پتہ لگا ہے مرچاں کی نے، محسوس نے۔ اے پٹی پکڑی ہے تو سخت ہے، کی ہے، محسوس ہے جی۔ گل سمجھی کہ نہیں؟ تو یہ جو یعنی اکھ نال جڑی شے ویکھی جائے وہ بھی کی ہے، محسوس، جڑی کنا نال سنی جائے، جڑی زبان نک نال، جڑی زبان نال، ہاتھ نال، یہ سارے محسوس ہیں۔ ان کی جو تصویر ذہن میں جاتی ہے اس کو کہتے ہیں محسوس کی تصویر۔ کس کی؟ محسوس کی تصویر۔ کس کی؟ تصویر۔ اچھا جی، مولوی نعمان نے آواز سنی، فوراً آواز دماغ میں چلی جانے کے بعد پھر دماغ چپ ہو گیا، یا نعمان کے دماغ نے آگے جناب تحقیق شروع کر دی؟ بڑی سوادی آواز، دماغ دے اندر آگا جناب کم شروع ہو گیا۔ وہ جڑا آگا کم شروع ہوا ہے وہ دسدا پہ، باہروں آواز اندر گئی، کی گئی تے اگاں اتنے کم جڑا شروع ہوا ہے وہ اگلی شے وے۔ تساں اپنے مرشد نو ویکھیا تے تصویر ذہن چ گئی، ویکھنے تو بعد اس تصویر دی اگاں جی تحقیق شروع ہوئے بھی یار نک کڈا سونا ہے، سنتے پے ہو؟ شے سنگی، سنگنے تو بعد خوشبو دماغ چ گئی تے زندگی دیاں پرانیاں خوشبواں یاد آ گئیاں، تے پھر اگر تحقیقاں شروع ہو گئیاں تے تساں زبان نال چکھیاں مرچاں تے ایک باری کوڑیاں لگیاں تے زندگی دیاں مرچاں یاد آ گئیاں ساریاں، تے کڈی کوڑی تے اگاں درجے نکلنے شروع ہو گئے، تساں پٹی ہاتھ نال محسوس کیتی تے اس تو بعد زندگی دی جنیاں سخت شیاں پکڑیاں ساریاں یاد آ گئیاں، تے اس تو بعد اگاں جڑی تحقیق ہے اے باہر ایک دماغ وچ اے جڑی پہلی باری انہاں پنجاں نال حاصل ہوئی ہے نا، اے وے محسوس، تے جیڑی ان دے تصویر دے جانے تو بعد اگاں جڑی تحقیق ہے او ہے معقول۔ او کی ہے؟ معقول ہے جی۔ شے باہروں اندر چلی گئی تے جڑی اگاں ساری او کی ہے؟ او عقل دے وچ، عقل دے پھر اس معقول کو اگاں معقول، مگاں معقول، اگاں معقول، اگاں تحقیقاں لگی جاندیاں نے، بندہ دماغ کتنے تک کتنے نتیجے کڈی جاندا ہے، سمجھ پئی ہے جی۔ تو 5 حواس، ان کے ذریعے جو چیز حاصل ہوتی ہے وہ شے کیا ہے؟ محسوس۔ جو حاصل ہوئی ہے وہ اس محسوس کی تصویر، تو آگے جو کچھ محنت ہوگی اندر وہ کیا ہے؟ معقول۔ کیا ہے؟ معقول۔ گل سمجھی کہ نہیں؟ کیا ہے؟ معقول۔ بھائی آپ نے حدیث شریف سنی کہ جنت، جو میں سننے پہ جنت میں ایسے ایسے ہوگا، اب اس وقت آپ سن رہے ہیں، سننے کے بعد اندر جو کچھ ذہن میں نقشے بن رہے ہیں، بغیر دیکھنے کے نقشے بنتے ہیں نا جی، تو وہ کیا ہیں؟ سارے معقول ہیں۔ کیا ہیں؟ معقول ہیں۔ تو حواس خمسہ کے ذریعے جو شے حاصل ہوتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ محسوس۔ اور جو حواس خمسہ کے ذریعے حاصل نہ ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اے مطلب ہے جی، یہ ہے محسوس اور معقول۔ تو شیشے کے اندر محسوس میں سے بھی صرف ایک شے آتی ہے جو دیکھی جا سکتی ہے، جو شیشے میں جو سنی جا سکتی ہے۔ آوازیں شیشے میں نظر آتی ہیں، خوشبو، ذائقہ، مرچاں دسیں گے لیکن کوڑا ہونا نہیں دسنا جی۔ لکڑ سامنے کرو، لکڑ دسے گی لیکن سخت ہونا یہ نہیں دسے گا جی، سمجھو نہیں پہ۔ تو شیشے میں تو تصویر صرف اس شے کی جاتی ہے جو دیکھی جاتی ہے جی، بس۔ تو عقل میں ان 5 حواس کے ذریعے بھی تصویریں جاتی ہیں، اور پھر ان میں آگے جو تحقیقیں ہوتی ہیں ساری وہ کیا ہوتی ہیں؟ معقول ہوتی ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ محسوس، سنیں آپ جو کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے، محسوس وہ ہوتا ہے جو حواس خمسہ میں سے کسی ایک کے سبب سے حاصل ہو۔ محسوس وہ ہوتا ہے جو حواس خمسہ میں سے کسی ایک کے سبب سے، اور معقول وہ ہوتا ہے جو حواس خمسہ میں سے کسی ایک کے ذریعے حاصل نہ ہو۔
لفظ دیکھا نا مدرک جانا جائے، ان کا میں لفظ بول رہا ہوں حاصل، سوکھا لفظ جی. ہاں جی آپ کو بھی شاباش. مصنف علیہ رحمہ یہاں سے بیان کرتے ہیں کہ محسوس کون ہوتا ہے اور یہ ساری تقریر سمجھائے بھی ذہن سے رہے اور معقول بنا لو انہوں. یہاں سے مصنف علیہ رحمہ بتاتے ہیں کہ محسوس کون ہے اور معقول کون ہوتا ہے. تو حواس خمسہ میں سے کسی ایک کے ذریعے جو حاصل ہو، کسی ایک کے ذریعے جو حاصل ہو وہ اس کو محسوس کہتے ہیں. اس کو محسوس کہتے ہیں. اور جو حواس خمسہ میں سے کسی ایک کے ذریعے بھی حاصل نہ ہو، اور حواس خمسہ میں سے جو کسی ایک کے ذریعے سے بھی حاصل نہ ہو اس کو معقول کہتے ہیں. کو معقول آنکھ بھائی شابہ بھائی. یہاں سے مصنف علیہ رحمہ محسوس اور معقول، محسوس کون ہوتا ہے اور معقول کون ہوتا ہے. شاباش. محسوس وہ ہوتا ہے کہ حواس خمسہ میں سے کسی ایک کے سبب سے حاصل ہو، اور معقول وہ ہوتا ہے کہ جو حواس خمسہ میں سے کسی ایک کے سبب سے حاصل. نہ ہو. حواس خمسہ کون؟ باصرہ، سامعہ، شامہ. یہ آ گیا کون؟ معقول. پیچھے بیان کیا تھا نا لیکن آئینے میں صرف محسوسات کی صورتیں حاصل ہوتی ہیں اور قوت مدرکہ میں محسوسات اور معقولات دونوں کی صورتیں حاصل ہوتی ہیں. تو محسوس کون ہوتا ہے؟ محسوس وہ ہوتا ہے جو حواس خمسہ میں سے کسی ایک کے سبب سے، اور معقول وہ ہوتا ہے نہ ہو. تو تم گل دسیے بھی شے پہلو باہروں اندر جاندی ہے، اے بن گئی محسوس دی صورت. محسوس ہے شے جی خارج پئی ہے، یہ تو ویسے مختصار ہے نا. محسوس اصل میں وہ شے ہے جو ان پانچوں سے باہر ہے، اس کی تصویر ذہن میں گئی ہے، اس تصویر پر آگے جو دماغ نے کام کیا ہے اور مسئلے اور نقطے نکالے ہیں وہ سارا کیا ہے؟ کیونکہ تصویر جو عقل میں ہے اس سے آگے نقطے نکل رہے ہیں، تو اس لیے وہ کیا بن گئے؟ یعنی معقول کی تصویر. کیا پہلی ہے محسوس کی تصویر، اگلی ہے مطلب ہے جی. چلو جی. اور محسوس وہ ہوتا ہے جو کہ حواس پنجگانہ میں سے کسی ایک کے ساتھ مدرک شبد حاصل ہو. اے جملہ پورا ہے وچ کے نال وضاحت لکھی ہے. سارا سال فارسی پڑھتے رہے. وہ حواس پنجگانہ کون نے؟ کہ وہ باصرہ اور سامعہ اور شامہ اور ذائقہ اور لامسہ ہیں. من کریں دا. اور محسوس وہ ہے جو حواس پنجگانہ میں کسی ایک کے ساتھ حاصل ہو کے وہ باصرہ، سامعہ اور شامہ اور ذائقہ اور لامسہ ہے. اور محسوس وہ ہوتا ہے جو کہ حواس پنجگانہ سے کسی ایک کے ساتھ حاصل ہوتا ہے، جو کہ وہ باصرہ اور سامعہ اور شامہ اور ذائقہ اور لامسہ ہیں. اور معقول وہ ہوتا ہے جو کہ ان کے سبب سے مدرک نہ ہو، حاصل نہ ہو. جی. اور معقول وہ ہے جو کہ ان کے سبب سے حاصل نہ ہو. اور معقول وہ ہوتا ہے جو کہ ان کے سبب سے حاصل نہ ہو. جان کے آدمی کے لیے ایک قوت ہے مدرکہ کہ منتقش ہوتی ہیں اس میں اشیاء کی صورتیں جیسا کہ آئینے میں، لیکن آئینے میں حاصل نہیں ہوتی مگر محسوسات کی صورتیں. اور قوت مدرکہ انسانی میں حاصل ہوتی ہیں محسوسات کی صورتیں اور معقولات کی صورتیں. اور محسوس وہ ہوتا ہے جو کہ حواس پنجگانہ میں سے کسی ایک کے ساتھ مدرک ہو، حاصل ہو، جو کہ پنجگانہ یہ ہے. اور معقول وہ ہوتا ہے جو کہ ان کے سبب سے مدرک نہ ہو، حاصل نہ ہو.